25 حج حسین نے پیدل کیے. کتنے حج؟ 25. کتنے حج؟ 25. بابا کے پاس آئے, یا علی میرے بابا, ہاں میرے صاحبزادوں, کیا بات ہے؟ ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک, قمبر 10-10 ہزار کی 2 درہم کی تھیلیاں لاؤ, 2 عربی گھوڑے لاؤ, میرے شہزادوں کو دو, نہیں معاف کریے گا جملہ غلط نکل گیا, نبی کے شہزادوں کو دو. واہ 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 واہ. جنگ نہروان میں علی کی عادت تھی کہ علی جب نکلتے تھے جنگ کے لیے تو علی کے 18 بیٹے علی کے ساتھ چلتے تھے. سن لیجئے گا, علی کے 18 بیٹے علی کے ساتھ چلتے تھے, علی بیچ میں, 18 بیٹے ارد گرد. 18 میں سے 16 علی کی طرح دکھتے تھے. 18 بیٹوں میں سے 16 علی کی طرح دکھتے تھے, حسن و حسین رسول کی طرح دکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو جنگ نہروان میں علی کی عادت تھی جب اپنا مسند بچھاتے تو حسن و حسین کی مسند بچھتی, وہ بیٹھے رہتے اور علی کہتے عباس پانی لاؤ, محمد حنفیہ خیمے لگاؤ, اے عثمان, علی کے بیٹے کا نام ہے عثمان ابن علی, جاؤ پرچم لگا کے آؤ, علم جھنڈا لگاؤ, اسلام کا نشان لگاؤ. اے فلاں ادھر آؤ, جعفر ادھر آؤ, حمزہ ادھر آؤ, عبداللہ ادھر آؤ. علی کے 18 بیٹے تھے نا, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ایک اندر بیٹھا ہوا تھا, اس نے ایک دن محمد ابن حنفیہ کو پکڑ لیا کہ سنو یہ کیا بات ہے, تم سب بھائیوں سے علی کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور دونوں بیٹھے رہتے ہیں. پتا چلا بھائی بھائی کو لڑانے کا کام یہی لوگ کرتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ روز روز دیکھتا ہوں میں, تمہیں یہ کام کہیں گے, عباس کو یہ کہیں گے, عمر کو یہ کہیں گے, عثمان کو یہ کہیں گے, جعفر کو یہ کہیں گے, حمزہ کو کہیں گے, عبداللہ کو کہیں گے, ان دونوں کو کچھ نہیں کہتے. محمد بن حنفیہ پلٹے, اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا کہ سن کیوں نہیں کہتا میرا بابا حسن و حسین کو کچھ, کہ جب سے مباہلہ کی آیت نے کہا ہے یہ دونوں رسول کے بیٹے ہیں, علی نے ان سے خدمت لینا بند کر دی ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. کیا محمد ابن حنفیہ, میں ریپیٹ کیوں کروں, میں دوسرا سنا دوں سیم. جنگ میں مولا کائنات نے محمد ابن حنفیہ کو کہا شہزادے جاؤ, اور ہم پہ پانی بند کیا گیا ہے, اور جا کر کے پانی پہ قبضہ کرو, ہمارے تمام لوگوں کو پانی پلاؤ. محمد ابن حنفیہ نے کہا بابا جب ہمارا قبضہ ہو جائے پانی پہ تو کیا ہم بھی پانی بند کر دیں؟ علی نے کہا نہیں, ہم آل محمد ہیں, ہم پانی نہیں بند کرتے. واہ واہ واہ. ہم پانی نہیں بند کرتے, جب ہمیں پانی پہ قبضہ ہو تو ہم اپنے پانیوں کے دہانے کھول کے مشکیزوں کے بتائیں گے کوثر ہم پلانے والے ہیں, ہم پانی نہیں بند کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا جیسے سنا محمد ابن حنفیہ نے گھوڑے پہ بیٹھے اور دوڑ کر کے دریا کے کنارے پہنچے, دجلہ کے فرات کے, کہ جیسے فرات کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھا, امام حسن فرات میں گھوڑا لے کے کھڑے ہیں اور سارے دشمن بھاگ چکے ہیں, ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے ہیں. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میری طاقت, میری رفتار, میری قوت, میری سرعت حسن سے کم ہے. علی مسکرائے, محمد حنفیہ کو قریب کیا, چادر سر پہ ڈالا, کہ بیٹے اس پہ غمزدہ رنجیدہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تو حسن سے کسی بھی حال میں طاقت,
قوت، سرعت، رفتار، سخاوت، شجاعت، صداقت میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد حنفیہ تو علی کا بیٹا ہے، حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، حق ہے۔ یہ علی کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حسن و حسین رسول کے۔ زور سے رسول کے۔ تو علی نے کہا رسول کے بیٹوں کو لا کے دیا جائے۔ درہم و دینار دیے گئے، حسن و حسین نے لے لیے کہ گھوڑے لو، گھوڑے لے کے جاؤ۔ کہا نہیں بابا ہم پیدل حج کریں گے، پیدل جائیں گے حج پہ۔ ایک آدمی حج پہ پیدل نکلا، سارے لوگ فیس بک پہ بیٹھ کے فتویٰ لگا رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ارے فتوے نہ لگاؤ، حسن و حسین نے 25 حج پیدل کر کے بتایا ہے، پیدل حج کرنا بھی اہل بیت کی سنت ہے۔ سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے۔ یعنی اتنا فتویٰ بازی کا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ کسی کو بھی فتویٰ لگا دو، نماز پڑھنے جا رہا اس پہ لگا دو، روزہ رکھ رہا اس پہ لگا دو، حج کرنے جا رہا اس پہ لگا دو۔ شوق ہے فتویٰ لگانے کا۔ ٹھہرو تھوڑا، اتنی جلد بازی نہ کرو، پہلے دیکھو کہیں تمہارے فتوے کی زد میں بایزید بستامی تو نہیں آ رہے، معروف کرخی تو نہیں آ رہے، جنید بغدادی تو نہیں آ رہے، سید الطائفہ تو نہیں آ رہے، حسن و حسین تو نہیں آ رہے۔ ان لوگوں نے حج پیدل کیا ہے، پیدل۔ رابعہ بصریہ پیدل حج کیا، عبداللہ ابن مبارک پیدل حج پہ گئے۔ کوئی پیدل جا رہا ہے اس کو جانے دو، آپ کو نہیں جانا ہے مت جاؤ، ہوائی جہاز سے جاؤ، اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤ، گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤ، آپ کی مرضی ہے۔ جو پیدل جا رہا ہے اسے جانے دو۔ حسن و حسین نے کہا ہم پیدل جائیں گے، علی نے کہا جانے دو، جاؤ۔ دونوں شہزادے نکلے، ابھی مکے سے کچھ دور پہ تھے، راستے میں کوفہ دارالحکومت تھی، وہاں سے نکلے تھے، ایک بیابان میں پہنچے، امام حسن کی طبیعت ناساز ہوئی۔ امام حسین نے دیکھا ایک گھر ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی نکلا۔ کون؟ کہ ہم مسافر حج پہ جا رہے تھے، میرے بھائی کی طبیعت ناساز ہوئی، آگے چلنے کی سکت نہیں، ہم پیدل مسافر تھے، اپنے یہاں ہمیں رکھ لو، تیمارداری کر لو، ہم یہاں رہ جائیں گے، جب طبیعت ٹھیک ہوگی تو سفر آگے جاری رکھیں گے۔ تو بوڑھے نے، اس ادھیڑ نے بیوی سے سوال کیا، ایسی ایسی بات ہے، مسافر ہیں، خوبصورت ہیں، حسین ہیں، دیکھنے میں پیارے ہیں، کیا ان کو رکھ لوں؟ تو کہا ہمارے اولاد تو ہے نہیں، اسی بہانے کچھ بچوں کی ہم خدمت کر لیں گے تو ہماری تمنا پوری ہو جائے گی، آنے دو۔ حسن و حسین تشریف لائے، رہنے لگے۔ کہ اتنا لمبا عرصہ تک طبیعت خراب رہی کہ حج کے ایام اتنے قریب آ گئے کہ آگے سفر کرنا مشکل، اب جائیں گے تو پہنچ نہیں سکتے۔ کہا ہم اجازت چاہتے ہیں، ہم جا رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے درہم و دینار رکھو، اور کبھی موقع ملے تو ہمارے مہمان بنو، ہم مدینے میں محلہ بنو ہاشم میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں آ جانا، ہمارا پتہ پوچھ لینا، سب بتا دیں گے، اور ہم وہاں ملاقات کریں گے، ہمیں کبھی خدمت کا موقع دو۔ بوڑھا بوڑھی نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ جیسے ہی دہلیز کے باہر آئے تو امام حسین نے دیکھ لیا، اور چونکہ ان کی نگاہیں مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حسین مومنوں کا سردار، حسین مومنوں کا جنت میں سردار۔ امام حسین نے پلٹ کر کہا بھائی رکو، اور اس بزرگ کو مخاطب کر کے کہا کوئی تمنا، کوئی ارادہ، کچھ طلب ہم سے مانگو، ہم دیں گے۔ بوڑھے نے کہا کچھ نہیں، آپ کی خدمت کر کے اچھا لگا۔ خاتون نے فوراً کوہنی ماری، کہ کیا اچھا لگا؟ کہہ دو جو ہم نے رات کو ڈیسائیڈ کیا۔ کہا کیا؟ کہا حضور اولاد ہم کو اس عمر تک نہیں ہے، دعا کریں کہ خدا ایک اولاد دے۔ امام حسن نے کہا حسین تم دعا کرو، میں آمین کرتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا پروردگار اسے ایک بہادر بیٹا عطا فرما۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ اسے ایک بہادر بیٹا عطا فرما۔
مجھ سے کوئی دعا کروائے، حضرت سے کروائے، آپ سے کروائے، آپ کہو گے یا اللہ نیک بیٹا دے، متقی بیٹا دے، پرہیزگار بیٹا دے، ماں باپ کا فرما بردار بیٹا دے، صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ حسین کہہ رہے ہیں بہادر بیٹا عطا فرما۔ واہ واہ واہ، حسین کی دعا کوئی نہیں سمجھ سکا، آمین کہی، دونوں بھائی نکل گئے۔ ابھی سال گزرا تھا، اللہ نے برکتیں عطا فرمائی اور ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ کیا نام رکھیں گے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے نام وہی رکھے گا جس کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، پھر کا مدینے چلو، واہ واہ واہ، محلے بنو ہاشم میں آئے، حسن کا پتہ پوچھا، مہمان بنے۔ امام حسن نے 1000 درہم 100 بکریاں دی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حسین کے نام پہ 1 گلاس شربت 200 چندہ 500 چندہ دے کر کے گھبرانا نہیں، حسین رکھتے نہیں، ہر چیز 2 گنا 3 گنا واپس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور اگر کوئی نہ دے چندہ، نہ دے شربت و کھچڑے میں چندہ، نہ دے ذکر حسین میں چندہ، تو اس سے گیلا مت کرنا، سمجھ جانا کہ شان ہے، اس کے چندے کو قبول نہیں کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، یہ دے گا کہاں سے؟ کیسے دے سکتا ہے یہ جب حسین نے قبول ہی نہیں کیا ہے؟ اسی کا آتا ہے جس کا حسین قبول کرتے ہیں۔ واہ واہ، تو حسن نے حسین کے گھر پہ بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسین کے گھر میں آئے، امام حسین نے کہا بھائی نے کیا دیا؟ کہا 1000 درہم 100 بکریاں۔ امام حسین نے کہا 2000 درہم 200 بکریاں دو۔ دیا، اور دینے کے بعد کہا اچھا بتاؤ کیوں آئے؟ کہا حضور دعا کی تھی نا، اللہ نے بیٹا دیا۔ سبحان اللہ، نام رکھیے، نام، سبحان اللہ، اس کا نام رکھیے، نام رکھیے اس کا۔ کہ سارا محلے بنو ہاشم جمع ہوا، سارا خاندان و کنبہ، علی کے سارے بیٹے ساری بیٹیاں، علی کا پورا خاندان، حسن و حسین جمع ہوئے۔ شہزادے کو ہاتھ میں لے کے کپڑا منہ سے ہٹایا گیا۔ امام حسین نے دیکھا مسکرائے، حسن نے دیکھا مسکرائے۔ حسن نے کہا بھائی حسین آپ نام رکھیے اس کا، آپ کی دعا سے اللہ نے اس کی زندگی بخشی ہے اور اس کو پیدا کیا ہے، دعا آپ کیجئے۔ فوراً حسین نے چہرہ دیکھا اور بوڑھا بوڑھی کا چہرہ دیکھا۔ دیکھنے کے بعد حسین نے کہا ہم نے اس کا نام حر رکھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ارے واہ، سبحان اللہ، حر ابن یزید الریاحی، وہ جو حسین کو گرفتار کرنے آیا تھا، وہ جو 22,000 کے لشکر میں ایک حسینی تھا، وہ پیدا حسین کی دعا سے ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد ہے، جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، کمینہ کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ 72 نام ہیں کربلا میں، جس میں سے 8 صحابہ ہیں، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر۔ جو نہیں کہہ رہا ہے بے شک سبحان اللہ وہ کل کہہ لے اگر سمجھ میں آئے تو۔ چون غلام ابو ذر غفاری، منہال، نافع ابن ہلال، ثابت ابن عنان، یہ سب صحابہ ہیں۔ جابر بن عروہ غفاری، یہ صحابہ ہیں۔ کیسے صحابہ ہیں پتہ ہے؟ حسین کا لشکر، امام حسین کا لشکر اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی جاہ و جلال کے ساتھ مکے سے کربلا کی طرف رواں دواں ہے کہ ایک منزل پر عباس نے کہا آقا ہمیں لگتا ہے کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی ہمارے پیچھے ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اچھا کون ہے؟ کہا رکو ہم دیکھتے ہیں۔ جناب عباس نے ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھا، کہا آقا کوئی چھوٹا سا قافلہ ہے، بہت چھوٹا۔ کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگوں کا قافلہ۔ اچھا آنے دو۔ قریب آئے،
جا کے ملاقات کی. ایک بوڑھا آدمی ہے جابر ابن عروہ الغفاری, کھڑا ہوتا ہے تو جسم کانپتا ہے. ایک اس کا بیٹا, ایک غلام. عباس نے بلوایا, کیوں آ رہے ہو پیچھے؟ کہا حضور میں ایک دن مسجد نبوی میں تھا, آپ گھر کے حجرے سے نکلے, دوڑتے ہوئے ممبر کی طرف آئے, آپ کے قدم لڑکھڑائے, آپ کے نانا نے ممبر سے اتر کے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا جابر ابن عروہ الغفاری میرا یہ بیٹا کربلا جائے گا, تم رہو گے, اس کی مدد کرنا, میں آپ کے نانا کے وعدے پہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. رسول اللہ کے صحابی جابر ابن عروہ الغفاری, پڑھ لیجئے گا, 72 نام ہیں, 72 جلسے لگیں گے ایک ایک کی سیرت پڑھنے میں. یہ لوگ وہ نہیں ہیں کہ مسجد میں اعلان ہوا چلو کربلا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روز اول سے روئے زمین سے چنا جا رہا ہے کربلا کے لیے, ایک ایک کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ حبیب ہیں, یہ نافع ہیں, یہ قینی بجلی ہیں, یہ زہیر ہیں, یہ جابر ہیں, یہ جون غلام حبشی ہے, یہ ابو سعید ہے. ایک ایک کو روئے زمین سے چنا جا رہا ہے کربلا کے لیے. کربلا میں اعلان پہ نہیں آیا تھا, خدا کے سلیکشن پہ آئے تھے, اس کے فرمان پہ آئے تھے. اس نے ایک ایک کو چن کر اپنے حبیب کو فرما دیا تھا یہی حسین کے ساتھ کربلا میں جائیں گے. وہی آئے, کوئی دوسرا نہیں آیا. واہ واہ واہ. جس میں سے ایک نام ہے حر کا, ایک ہے جابر ابن عروہ الغفاری. امام حسین نے کہا میرے نبی کے, میرے نانا کے صحابی واپس جاؤ, ہم حکم دیتے ہیں. کہ نہیں, آپ کے نانا سے وعدہ کیا ہے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مسکرائے, کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جب نانا کو زبان دی ہے تو ہم بھی زبان رکھیں گے. آئیے ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیے. آپ کی خدمت کے لیے حسین حاضر ہے, آپ کی خدمت کے لیے عباس حاضر ہے, آپ کی خدمت کے لیے علی اکبر, قاسم اور محمد, میرا پورا خاندان و کنبہ حاضر ہو. جب ضرورت پڑے تو ہمیں پکار لینا, آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. بوڑھا صحابی رسول کے بزرگ صحابی کہتے نہیں آقا, آپ کا قافلہ آگے چلے گا, میں پیچھے. حسین کہتے ہیں تمہاری ہماری منزل ایک, راستہ ایک, ہدف ایک, نشان ایک, پھر تم الگ ہم الگ کیوں؟ اب جواب سنیے صحابی کا کیا کہتے ہیں. جابر ابن عروہ الغفاری فرماتے ہیں کہ آپ کے قافلے میں آپ کی بہن زینب بنت فاطمہ زہرا ہیں, اور جہاں پہ آقا زادیاں ہوتی ہیں غلام ساتھ نہیں چلتے, پیچھے چلا کرتے ہیں. سبحان اللہ. غلام پیچھے چلتے ہیں. آپ کے ساتھ سیدہ زینب ہیں,